سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک و ساکہ کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصائل محمد و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس انور پر درود و سلام کا نذرانہ ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ فارسی میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پیارے ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو۔ سبحان اللہ! سرکار نے عرض کی من ہرگز راضی نہ شوم، من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرات امت خود ببہش داخل نہ کنم۔ سرکار نے عرض کی اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں۔ حضور نے عرض کی من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرات امت خود ببہش داخل نہ کنم۔ اللہ نے فرمایا سونیا آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور نے عرض کی مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروں۔ غلامی رسول میں آنے کے سبب اس امت کو حضور کے غلاموں کو انعام کیا ملا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا ان الجنۃ محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وهي محرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی۔ حضور نے فرمایا جنت حرام ہے سارے نبیوں پر، جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک میں مصطفیٰ جنت میں نہ آ جاؤں، اور جنت حرام ہے سارے نبیوں کی امتوں پر جب تک میرے غلاموں کو جنت کے باہر درستے و راستے کے بہشت حرام اس پر ہمہ انبیاء دامادامی کے پورا در آئی۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بدرستے و راستے کے بہشت حرام اس پر ہم انبیاء دامادامی کے تونہ در آئی و حرام اس پر امتان نیشان دامادامی کی امت تونہ در آیا۔ اللہ نے فرمایا سونیا پکی ڈھکی بات ہے حبیبہ، پکی ڈھکی بات ہے کہ جنت حرام ہے سارے نبیوں پر پیارے جب تک آپ جنت میں نہ آؤ۔ آپ آؤ گے بعد میں سارے پہلے آپ آؤ گے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گا نا تو کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے، کسی کا استقبال کوئی کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گا تو میرا رب خود مجھ مصطفیٰ کا
مستقبلی، حضور فرماتے ہیں جب میں مصطفیٰ جنت میں آؤں گا نا تو میرا رب خود میرا استقبال کرے. سرکار فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض فاکسل حلۃ من حلل الجنہ. سرکار فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض فاکسل حلۃ من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مصطفیٰ اپنی قبر انور میں سے باہر تشریف لاؤں گا. میں مصطفیٰ اپنی قبر انور میں سے باہر تشریف لاؤں گا. اس وقت میں مصطفیٰ سب سے پہلے اپنی قبر انور میں سے باہر تشریف لاؤں گا. میں جنتی لباس زیب تن کیے ہوں گا. میں نے جنتی لباس پہنا ہوگا. پھر ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کا عرش ہوگا، اس کی داہنی جانب کھڑا محمد رسول اللہ. احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری. مجھ مصطفیٰ کے سوا کسی کو جرأت ہی نہیں کہ اس مقام پر کھڑا ہو. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے علاوہ کسی میں یہ جرأت ہی نہیں کہ اس مقام پر کھڑا ہو سکے. اور عاشقان مصطفیٰ حضور اس مقام پر بھی مقام محمود پر بھی حضور رب کے حضور سجدہ فرمائیں گے، عرض فرمائیں گے مولا میری امت کو بخش دے، بخش دے، امت کو بخش دے. ہرگز راضی نہ شوم تا کہ یک یک اسرا امت خود کو بخش داخل نہ کنم. میں مصطفیٰ تب تک راضی ہی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو پکڑ کر جنت کے اندر. اللہ دے کو ولی سن انہاں کو انہاں دے جاٹے مرید نے پوچھا یا حضرت ان نیکو کار تے جنت دکھانی. اللہ دے کو ولی سن انہاں کو انہاں دے جاٹے مرید نے پوچھا یا حضرت اے نیکو کار تے جنت میں چلے جان اسی گناہگار جنت وچ کیویں جاواں. سبحان اللہ. نیکو کار تے جنت میں چلے جان اسی گناہگار جنت وچ کیویں جاواں. اللہ دے ولی نے فرمایا میرے جٹ مرید جدوں تسی لوگ کھیتاں نوں پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو؟ انہیں آکھیا سرکار جدوں اسی پانی چھڈنے آ نا تے پانی دا پہلا ہندا آندا ہے، گندا مندا تنکیاں والا پانی پہلے کھیت وچ جاندا صاف پانی صاف پانی بعد بھی چلتا ہے. اللہ کے ولی مسکرائے. آپ نے ہجے بھی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی میدان محشر میں جب میرے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. میرا توجہ رکھو بھئی، ایک منٹ ذرا انہوں سمجھ آج ایک منٹ بھئی. دوستو ہمارا تعلق حضور سے کٹا نہیں ہے. دیکھو نا میں اکثر واقعہ سنانا. کل جمعۃ المبارک کنہ نے پڑھے ہاتھ کھڑا کرو. ٹھیک ہے تے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جڑے رہ گئے انہاں بھی آنا 4 DNB وچ انشاءاللہ. تے جڑیاں سرکار دیاں شاناں دے حوالے نال میں گلاں کرنا جدوں اسی سالانہ ٹور مکمل کر کے سارے چلے جانے ہیں پھر کدی پورا سال وہ گفتگو سنی ہے. وہ نایاب نکتے نہیں ہوندے یعنی سمندر دی گہرائی وچوں کئی راتاں دی محنت ہوندی ہے اور دناں دی اور گھنٹیاں دے حساب سے چن کو تہاڈے واسطے حضور دی شان دے موتی اکٹھے کرنا. شان دے او موتی ہوندے نے. بعض پھر میں گلاں نویں ساتھیاں واسطے تکرار نال دوبارہ کر دینا کہ انہاں واسطے تے نہیں ہے نا لیکن تسی دوست بھئی جمعہ دی حاضری پکی بنایا کرو. اپنے پیراں دے پیچھے محافل وچ بھی آنا ہے لیکن جمعہ دی حاضری پکی بنایا کرو. اوتھے پھر ہاں وقت تک آیا کرو. تسی سارے ایک لیٹ بڑے آندے ہو. کل بھی تسی جدوں اسی جمعہ پڑھان لگے سا ادوں تسی سارے پہنچ رہے سو تے پہلے جڑا 1.25 گھنٹہ میں بیان کیتا وہ پھر نہیں سن سکے جڑے بعد
تے اس تو وقت تے آیا کرو آ کے حضور دی شان دیا پھر اسی تے کرنی ہی گلاں محبت دیاں ہوندیاں نا. برف ملتی ہے برف ملتی ہے برف والے سے, لوہا ملتا ہے لوہے والے سے, سونا ملتا ہے سونے والے, چاندی ملتی ہے چاندی والے سے, پیار ملتا ہے پیار والے سے, یار ملتا ہے جس کے پاس جو ہو اسی کی صدا لگاتا ہے. برف والا برف کی صدا لگاتا ہے, لوہے والا لوہے کی صدا لگاتا ہے, سونے والا سونے کی صدا لگاتا ہے, چاندی والا چاندی کی صدا لگاتا ہے, پیار والا پیار کی صدا لگاتا ہے, یار والا یار. مصطفیٰ کہ حضور دی میں حدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا ہوں, بہت بہت حضور دی شان دی گلاں سنان والے نے علماء بھی پیر بھی. میں عرض کر رہا کہ تسی اے پھر نکات موتیاں دی قدر کریا کرو, آیا کرو اور اپنے سینیاں نو عشق مصطفیٰ دا مدینہ بناؤ. شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ حضور دی قبر پاک تے حاضر ہوئے نا, اللہ دے ولی نے شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ والے تے حضور دی قبر پاک تے جا کے عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها. سمجھ آ رہی جنا سارے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فمدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. شیخ احمد الرفاعی حضور دی قبر پاک تے حاضر ہوئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں میں حالت بود وچ سا نا, حالت دوری وچ سا تے میری روح آ کے اس در انور دے بوسے لیندی. یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا میری روح آ کر آپ کے در انور کے بوسے لیتی تھی. یا رسول اللہ وہی نائبتی, اور یا رسول اللہ وہ میری نائب بن کر آتی تھی. وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فمدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. یا رسول اللہ اب تو احمد الرفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے. یا رسول اللہ اب تو احمد الرفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے. یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد الرفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے سکے. ادھر عرض کی تھی ادھر قبول ہو گئی. تو ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا. شیخ احمد الرفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا, اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا. وہ ہاتھ مبارک قبر انور کے اندر پھر چلا گیا. کہ عاشق حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, مجھ مصطفیٰ کا ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ گر ہونا بھی تمہارے لیے بہترین ہے. اور سرکار فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کا ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا قبر انور میں جلوہ گر ہونا بھی تمہارے لیے بہترین ہے. سرکار فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم, تمہارے اعمال مجھ مصطفیٰ پر پیش کیے جاتے ہیں. حضور خود بھی مشاہدہ فرماتے ہیں, پر جس طرح ان کو بندہ ہے نا آکھے کہ حضور خود نہیں, میں کیا رب تعالیٰ ویکھ دے نا, پر کرامن کاتبین کنیا تے بیٹھے فرشتے اللہ دے حضور اعمال پیش کر دینے. اسی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی ہم امتیوں کے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب میں کوئی نیکی دیکھتا ہوں میں مصطفیٰ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں, تعریف کرتا ہوں. کیوں کہ میرے امتی کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جب میں تمہاری کوئی خطا دیکھتا ہوں تو خطا ہم کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں تمہارے لیے بخشش مغفرت استغفار میں کرتا ہوں, تمہارے لیے استغفار میں کرتا ہوں, بخشش میں طلب کرتا ہوں, استغفار میں کرتا ہوں. کہ ساڈا کنیکشن کٹیا نہیں, ساڈا کنیکشن کٹیا نہیں, ساڈا کنیکشن جڑیا ہے. ساڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے, آپ دینا ایک سندھی بابا جی مرید ہو گئے تے وہ جدو اپنے قبیلے وچ واپس گئے نا تے سندھ والیاں نے آکھیا بھی بابا جی بڑی دور جا کے مرید ہو کے آئے ہو, مرید اوتھے ہونا چاہیے جتھے پیر نکاح جنازے وچ تے کم از کم آ سکے. او اتنی دور بیعت ہو گئے, جاؤ جا کے اپنی بیعت واپس کر کے آؤ. سچے سچے لوگ سن. او بابا جی سندھ تو چلے بیعت واپس کرن واسطے تے سندھ تو بیعت واپس کرن واسطے گولڑا شریف آئے.
جدو گولڑا شریف آئے نا تے رات دا وقت سی رات نو پہنچے تے معمول ایسی کہ اگر رات نو کوئی مہمان آ جاندا سی اونوں بستر بھی ملدا سی کھانا بھی ملدا سی مسجد دا رستہ بھی دس دتا جاندا سی تے نالے کیا جاندا سی بھی ملاقات صبح ہوئے گی کہ بابا جی رات نو پہنچے کھانا مل گیا بستر مل گیا مسجد دا رستہ وکھا دیتا گیا تے آکھیا بھی بابا جی پیراں نال ملاقات صبح ہوئے گی او بابا جی گولڑا شریف وچ آ کے سو گئے جدو ستے نا تے رات خواب آئی کہ اے میرا ہاتھ تھے او دے وچ سونے دا کڑا ہے اے میرا ہاتھ تھے او دے وچ سونے دا کڑا ہے اگے میرے پیران دا پیر مہر علی شاہ صاحب دا ہاتھ تھے او دے وچ بھی سونے دا کڑا ہے اگے انہاں دے پیران دا خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ تھے او دے وچ بھی سونے دا کڑا ہے دیکھو نا بھئی جدوں ہووے کھوتا گدا پر نمک دی کان وچ ڈگ پوے نا تے علماء کولو پوچھو فقہاء کولو پوچھو فقہ دیاں ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہے ہووے کھوتا ہے مردار ہے نجس ہے ناپاک ہے حرام پر جدو نمک دی کان وچ ڈگ پوے نا تے او دا وجود ختم ہو جائے نمک بن جائے تے پھر او نمک دے طور تے استعمال ہو جاندا ہے ہوندا ہووے کھوٹ پر چاندی دے نال رل جائے کہ جس مول تے چاندی تل دی اس مول تے کھوٹ بھی تل جاندا ہے نہیں سمجھ آئی ذکر پاک ایک آواز گدا ناپاک نمک کی کان میں گرا نمک بن گیا کھوٹ چاندی سے ملا چاندی کے وزن پر جب کھوٹ چاندی سے ملا نا تو جڑی چاندی دا مول پوے گا جڑی چاندی دی قیمت پوے گی وہی کھوٹ دا مول بھی کہا جائے گا لوہا آگ میں آیا اتنا آگ کا اثر اور فیض قبول کیا کہ لوہا آگ بن گیا اب وہ لوہا ہو کر آگ والا کام کرے گا ہوئے گا لویا پر آگ جنہ کم کرے گا اسی طرح صالحین کی صحبت نیکوں کی سنگت اٹھ کے ذکر کرے آگے اسی طرح نیکوں کی صحبت اور سنگت کا فیض ملتا ہے کہ جو انوار و تجلیات کی بارش ان پر ہوتی ہے وہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی اس میں سے فیض مل جاتا ہے دیکھو نا ہون لوگ سانو نوے نوے چیزاں سبق پڑھانا شروع ہوئے یہ سارے انگریز دے اسی تے ساری انہاں دی ہسٹری جانے انگریز دے لگائے پودے انگریز نے 3 پودے لگائے سن یعنی جنہ دا بانی انگریز ہے کیوں لگائے یہ فاقہ کش اقبال نے آکھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو انہوں نے آکھا بھی یہ مسلمان مسلح جڑے اپنے نبی دے نام تے جان دے دیں دے کہ ایدہ ادھروں کنیکشن پہلے کٹو پھر اسی انہوں مسخر کر سکانگے پھر انہوں ہرا سکانگے انہوں نے پھر 3 پودے لگائے سوچو بچار تو بعد یہ یہود و حنود نے 3 پودے لگائے ایک نجد وچ لگایا وہابیت دا ایک قادیان وچ لگایا قادیانیت دا ایک دیوبند وچ لگایا دیوبندیت دا سچا سچا اسلام اوئیے جڑا ساڑھے سنیاں دے کولا اور ایک لمحہ اس گالو تے اللہ دا سے شکر ادا کرنے اور سانو کدی بھی مرعوب ہون دی ضرورت نہیں اللہ دا شکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ پاک ہے کیوں حضور اے ساڑھے خطے والی رخ انور فرما کے نا تے قمیض دے بٹن کھول دیں دے سی حضور فرماتے تھے مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے شاڑی ذکر پاک ایک لائن بنی ہے وہ پھر ذہن اترے نا ایک لائن بنی مختصری ذکر پھر ذہن بدل نہ جائے تے دوستو حضور قمیض مبارک کے بٹن کھول دیتے اس تو مروب نہیں ہونا اپنا اعمال بھی درست پہلے نمبر تے عقیدہ ہے جی عقیدہ بھی درست رکھنا ہے پھر اعمال بھی درست رکھنا ہے کیونکہ فائدہ تاں ہوئے گا نا جدو عقیدہ درست ہوئے گا جدو سمت ٹھیک ہوئے گی پھر عمل دا فائدہ ہے
جدو بنیاد ہی نہ ہوئی پھر اتنی بلڈنگ کس طرح بنے گی؟ پہلے سب تو عقیدہ، اس تو بعد اعمال، پہلے عقیدہ پھر اعمال۔ اچھا جی، ہن بابا جی سندھی آئے بیت واپس کرن واسطے، سمجھ آ گئی بھئی؟ تو اس تو پہلے میں کیا عرض کر رہا سی، مقام محمود پر حضور سجدہ فرمائیں گے، ہم گناہگاروں کے لیے حضور سجدہ فرمائیں گے۔ بابا جی تشریف رکھو، ہم میں کیا کروں، تشریف رکھو، ہم گناہگاروں کے لیے حضور سجدہ فرمائیں گے اور حضور کے مبارک گیسو زلفیں بکھر جائیں گی، زلفیں بکھر جائیں گی۔ اس کی منظر کشی شاعر نے یوں کی، تہے عرش، او حشر دے میدان میں، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے مصطفیٰ کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، سونیا تیری زلفاں کی مانگدیاں نے، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں، بس میرے گیسو یہی۔ اچھی ساری حضور مدینہ پاک میں بخاری شریف حدیث پاک میں حضور مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر جماعت کروا رہے تھے، سرکار نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کیا پھر پیچھے کیا، نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا میں نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑوں لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ نماز پڑھان دیا حضور نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک اگے کیتا پھر پیچھے کیتا، نماز صبح صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاتھ مبارک اگے کرن دی پھر پیچھے کرن دی حکمت وجہ کی سی؟ سرکار نے فرمایا ہم نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑے لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک پر ہماری نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک، جس بندے کا ہاتھ جائے 1.5-2 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک، تو جس مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے، جس مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے، ان کی نگاہ کہاں تک ہوگی؟ تو ہمارے آقا کو اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت، یہ پاور بخشی ہے کہ جو آقا مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر جنت کا پھل توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں رہ کر بھی ہم معاشروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو آقا مدینہ پاک میں رہ کر، جو آقا مدینہ پاک میں رہ کر مصلی پر کھڑے ہو کر جنت کا پھل توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں ظاہری وجود کے ساتھ رہ کر بھی ہم معاشروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ میں عرض کر رہا سی کہ کھوٹ ہووے چاندی نال ملیا، جڑا مل چاندی دا پوے گا وہ کھوٹ دا پہ جائے گا۔ لوہا آگ پر گرم ہو کر آگ والا کام کرتا ہے، گدا ہو مردار حرام نجس وہ کان نمک کی میں گر جائے، نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، نمک والا کام کرے گا۔ تو اسی طرح بندہ ہو گناہگار صالحین کی صحبت میں آ جائے، صالحین کی صحبت میں آ جائے تو جو انوار و تجلیات ان اللہ کے بندوں پر پڑتے ہیں وہ اس بندے پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا سن، کیوں حدیث پاک ہم قوم لا یشقا جلیسہم، حضور نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ہم قوم لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو۔ ایویں نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ او اجمیر تو چلے تے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ بہ کے چلا کیتا۔ میں کیا ساڈے ولی تشریف رکھیو جی، ساڈے ولی جڑے قبر پاک تے داتا علی حجویری دے تے آئے، ادوں تے سارا کھیڑ تماشا نہیں سی نا جو آج کل چل رہا ہے۔ وہ جڑے ولی آئے انہاں اٹھ کے کی کیتا، نظر اٹھائی 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا دیتا، 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا دیتا۔ میں کیا قبر پہ آنے والے ولی نے
90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. تم بتاؤ قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ خواجہ اجمیری بھی سید، خواجہ اجمیری بھی سید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی سید، داتا علی حجویری بھی سید. دوما سیدان نے 10 اتنا ہووے مولا علی پاک دا خون، ہووے مولا علی پاک دا خون. قبر میں چلا بھی جائے، قبر میں چلا بھی جائے، فیض دے بھی سکتا ہے، فیض دے بھی سکتا ہے. اللہ کے ولیوں کا سمجھانے کا انداز انوکھا اور نرالا ہوتا ہے. ہم قوم لا یشکا جلیسہم، وہ ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا. ایک اللہ دے ولی ہونا کولنا ہونا دے ایک مرید آیا کہ آگے کی تھی عرض کی تھی حضور نماز پڑھنا خیالات بڑے آندے نے کہ سرکار نماز چھاڑنا دے ماں آمنا جو تو روٹی کھانے مکھیاں آندیا نے کہ نہیں شادی اٹھ کے ذکر کریں وہ فرمان لگے ادھر توجہ کر کے نال وہ فرمان لگے بھی جدو تو روٹی کھانا ہے مکھیاں آندیاں نے کہ نہیں انہیں آکھیا بڑیاں آندیاں نے آنا روٹی چھاڑ دیا انہوں نے آکھیا روٹیاں نہیں چھڑدا علی احمدہ روٹیاں ساڈے کول بھی ایک بندہ یہ بھی نہیں روٹیاں چھڑدا کہ وہ اللہ دے ولی انہاں دے کول نا انہاں دے کول انہاں دا مرید کہنا گا حضور مسئلہ سمجھو بھائی بابے سندھی والا جی ہاں او رہن عرض کی تھی سرکار نماز پڑھنا خیالات بڑے آندے نماز چھڈنا دے آمنا جو روٹی کھانا ہے مکھیاں آندیاں نے انہیں آکھیا سرکار بڑیاں آندیاں آمنا پھر روٹی چھاڑ دینا انہیں آکھیا نہیں سرکار تے آمنا کیویں کرنا ہے پھر انہیں آکھیا مکھیاں اڑائی جانا روٹیاں کھائی جانا آمنا پھر سمجھ لے نماز میں خیالات آنا تے خیالات اڑائی جایا کر نماز پڑھی جایا مکھیاں اڑائی جایا کر نماز پڑھی کوئی سمجھ آئی جی چلو ٹھیک پھر بس کر دیئے آخری ایک دو بار بس سبحان اللہ عاشقان مصطفیٰ تے او سندھی بابا جی نو کسی نے آکھیا اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرید ہوئے لوگاں نے آکھیا کہ بابا جی بیعت واپس کر آؤ تسی جس جگہ تے مرید ہو کے آئے ہو مرید تے اوتھے ہونا چاہیے جتھے مرشد جڑا نکاح جنازے وچ آ سکے تے تسی بڑی دور بیعت ہو آئے ہو بیعت واپس کرو بابا جی گولڑا شریف آئے بیعت واپس کرن واسطے رات دا وقت سی رات میں جدو پہنچے بستر بھی مل گیا کھانا بھی مل گیا مسجد دا رستہ بھی دس دیتا گیا آکھیا بھی ملاقات پیران نال صبح ہوگی بابا جی سو گئے جدو بابا جی ستے تے راتی خواب وچ ویکھیا کہ اے میرا ہاتھ تھے اگے میرے مرشد پیر سید مہر علی شاہ صاحب دا ہاتھ تھے بابا جی نے ویکھیا کہ انہاں دے ہاتھ وچ سونے دا کڑا ہے اگے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ مبارک ہے اودے وچ بھی سونے دا کڑا ہے اگے انہاں دے مرشد خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ مبارک ہے اودے وچ بھی سونے دا کڑا ہے اگے انہاں دے مرشد
شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ ہاتھ مبارک کے وچ بھی سونے دا کڑا ہے اگے انہاں دے مرشد خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ ہاتھ مبارک کے وچ بھی سونے دا کڑا ہے اگے انہاں دے مرشد خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ ہاتھ مبارک کے وچ بھی سونے دا کڑا ہے چلدیاں زنجیر اکڑیاں دی زنجیر بابا جی نے اتے ویکھیا پیارے مصطفیٰ دے مبارک ہتھاں وچ بابا جی نے ویکھیا او زنجیر پیارے آقا علیہ السلام دے مبارک ہتھاں وچ کہ حضور اس زنجیر نو ہلا رہے نے حضور اس زنجیر کو ہلا رہے ہیں مصطفیٰ اس زنجیر کو ہلا رہے ہیں بابا جی دی آنکھ کھول گئی جدو آنکھ کھلی نا تے صبح پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ادھروں پیر تشریف لے آ رہے نے ادھروں بابا جی اٹھے تے بابا جی نے اجے کوئی تذکرہ نہیں کیتا ادھروں آپ نے ویکھ کے فرمایا بابا جی ہن دسو کی صلاح ہے بابا جی ہن دسو کی صلاح ہے سندھی بابا جی جڑے بیعت واپس کرن آئے سے وہ کہنے لگے سرکار جڑا خاندان تہاڈے تو دور کر دیا سی میں اس خاندان نو بھی چھڈیا جڑا قبیلہ تہاڈے تو دور کردا سی میں اس قبیلے نو بھی چھڈیا میں اسی جدو گولڈرا شریف گئے سا نا تے منو قبر معلوم نہیں سی بابا جی دی لیکن میں سپیشل جتھے پیر مہر علی شاہ صاحب دی رہائش گیا اتھے کھڑے ہو کے بابا جی واسطے سپیشل فاتحہ پڑھی بابا جی نے آکھیا سرکار جس قبیلے نے تہاڈے تو دور کیتا میں انہوں بھی چھڈیا جڑا خاندان تہاڈے تو دور کردا سی میں انہوں بھی چھڈیا پھر وہ بابا جی مڑ کے سندھ واپس نہ گئے انہاں دی قبر بھی گولڈرا شریف وچ بڑی آج اے نہیں جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی بابا جی نے دس دیتا کہ جڑا بندہ تینوں اپنے سچے مرشد تو دور کرے جڑا تینوں اپنے نبی تو دور کرے اس خاندان نو بھی چھڑ دے اس کاروبار نو بھی چھڑ دے اس پیوپار نو بھی چھڑ دے اس کملے یار نو بھی سبق پڑھایا جوش نال عشق کا ساکو اسی بڑے سبق پڑھے نے پیران کو لو میرے کو لو نالا کو عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری میم تو مراد میم محمد والی عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری سونے پاک محمد دی دو جاتے ہے سردار اٹھ دے باندے ٹر دے پھر دے میم دا کلمہ جاری مہجورہ جے میم بلایا او دی ازلوں قسمت